آج کیوں دنیا میں نشہ جوانوں میں رائج کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ نشہ کیا کرتا ہے؟ نشے کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ دماغ معاف آف، بس یہ دھوکہ ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی کریٹیوٹی آتی ہے، کوئی کریٹیوٹی نہیں آتی ہے۔ کریٹیوٹی سجدوں سے آتی ہے، کریٹیوٹی ذکر سے آتی ہے، خوب ذہن معاف۔ نشہ پہلی چیز ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں نشے کا کاروبار، زیادہ بولو بھی نہیں ورنہ مافیا نشہ والا آپ کو بھی ڈھک لے جاتا ہے، وہ اتنا نشہ خطرناک۔ خوب یہ جوانوں کو سب سے پہلے سائلنٹ کرتا ہے، خاموش کرتا ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم۔ خوب جب آپ سوچنا جب آپ کا آف ہو گیا برین، تو اب آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ خوب اسی طرح آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام بھی وہی ہے جو انسٹاگرام ہے، جہاں بہرحال بہت ساری اچھی، ہمارے بھی بہت سارے پیج چل رہے ہیں انسٹاگرام پہ، لیکن بہت سارے جو اس کا اصل مقصد جو پیچھے چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کو جب آپ یوز کرتے ہیں نا تو اس کو یوز کرنے والا ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ایڈکشن ہے، آپ تھوڑی دیر ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ایڈکشن ہے۔ ٹک ٹاک ایڈکشن، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، وہ ایک طرح ایڈکشن ہے۔ یہ آپ تصویر بھی کھینچتے ہیں کوئی تو پہلے ہمارے سے لوگ تصویر کھنچواتے ہیں، ہمیں خیر برا نہیں لگتا کھنچوائیں آپ تصویر، لیکن وہ اسنیپ چیٹ والی کھولتا ہے، فلٹر لگے ہوئے ہوں۔ ایڈکشن ہے یہ۔ ایڈکشن کیا کرتی ہے؟ یہ مائنڈ میں وہی کیمیکل کریٹ کرتی ہے جو ایک نشہ کرتا ہے، اور انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے میں چڑچڑاہٹ پن، آج معاشرے میں بہت جلدی غصہ ہو جانا، آج اچانک سے چیزوں کو پھینک دینا، آج بہت جلدی مایوس ہو جانا، آج بہت جلدی ماں باپ کے سامنے چیخنا، کیوں ہے؟ کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ کس چیز نے خدا نہ خواستہ آپ کو ڈس لیا ہے؟ کس نے ڈسا ہے؟ سوشل میڈیا۔ وہ خطرناک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے عزیزان محترم۔ خوب کیوں؟ اب آپ بولیں کہ مولانا صاحب مجلس سے کیا تعلق ہے ان باتوں کا؟ عزیزان محترم، امام حسین کو سمجھنے کے لیے ذہن پاک چاہیے۔ اللہ نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ خدا نے نجاست کو ان سے دور رکھا۔ خود نجس چیز ان کے قریب نہیں جا سکتے، تو ظاہر ہے وہ آج نجاست کیا ہے وہ بھی آپ سوچیں آپ کو۔ اسی لیے تو زمانے کے حساب سے چلیں گے تو امام زمانہ تک پہنچیں گے۔ اگر پیچھے ہی رہے، پاسٹ ٹینس کی باتیں کرتے رہے، صرف ماضی کی باتیں کریں جو کہ بہرحال عبرت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر آپ حال میں نہیں آئیں گے عزیزان محترم، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ آج چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ انسان کی تھیسس لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیے ہیں، لوگوں کی کام ختم ہو گئے، آپ سارے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ آگے کی طرف ربوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ تو اس زمانے میں آپ کو اپنے امام کی نصرت کرنی ہے، میں نے بھی نصرت کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے۔ وہ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ سسٹم ہے کیا۔ سسٹم الہی کے مقابلے میں ہمیشہ سے ایک سسٹم آیا ہے، اس کا کام اس زمانے کے حساب سے برین کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، لوگوں کو سوچنے نہ دو۔ اگر کوئی ذرا سا کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب یہ لوگ باہر گئے شہر سے، قرآن ہے، مطلب کو قصے کہانیاں نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے، احسن القصص ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم نے ان کے سارے بتوں کو مارا اور بڑے بت میں کلائی ڈانگ دی۔ پھر واپس آئے، انہوں نے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت ابراہیم پہ بولا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تو اپنے بڑے خداؤں سے پوچھ لو۔ بولا یہ کیسے بولے گا، یہ تو خود لکڑی کا ہے۔ تو کہا جو خود بول نہیں سکتا، سافٹ ویئر۔ حضرت ابراہیم نے بھی کیا کیا؟ سافٹ ویئر چینج کر دو۔
تو پھر لیکن نمرود آپ کو پتا ہر زمانے میں انہوں نے کیا کیا، آگ میں پھینک دو. آگ بھی اتنی دہکائی گئی کہ بہت دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں جھونکا گیا. مگر خلیل اللہ ہے، حضرت جبرائیل بھی آئے، کہا میں آپ کی کچھ مدد کروں، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے. کہا نہیں، وہ ہے نا خود یہ یقین. جب یہ یقین ہو تبھی انسان کمال کے حدودوں کی طرف بڑھتا ہے. خوب اسی یقین کو لے کر کربلا جانا ہے عزیزان محترم. خوب یہ تفکر بہت ضروری ہے. چند تفکر کی قسمیں میں آج آپ کی خدمت میں بس میں بیان کروں اور آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم، پہلا تفکر جو ہے وہ خدا کی صفات میں ہے. انسان تفکر خدا کے لیے، خدا کی ذات میں تفکر منع ہے. وہ آپ ائمہ کی روایات ہیں آپ کے سامنے کہ وہ خدا کی صفات میں ذات میں تفکر خود ویسے بھی کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے، تو ہم میں ہو جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا کہاں سے آیا، خدا کو کس نے بنایا. خدا، بچے تو سوال کر سکتے ہیں، بہرحال بچے ہوتے ہیں، بہرحال ان کو ہوتا ہے، لیکن آپ کو ان کو صحیح جواب دینا ہے، غلط جواب نہیں دینا. آپ کا غلط جواب اس کا عقیدہ بنا دے گا، اس لیے اس کو غلط جواب نہ دیں. بچہ اگر نہیں آتا معذرت کر لیں یا پوچھ لیں کسی سے. خوب اسی لیے خدا کی صفات میں کہ خدا کی توحید میں خدا ہے کیا، خدا رحمان کیسا ہے، اس کا جمال کیسا ہے، اس کا جلال کیسا ہے. خوب یہ بہرحال انسان اس میں تفکر کرے، خدا کی طرف بڑھے. خوب یہ آپ کے سامنے شخص جو ہے وہ ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا، مشرک ہے. آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی امام خدمت میں آیا، امام سے پوچھا خدا کے بارے میں مجھے بتائیں، میں خدا کو. ایک بچہ اندر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں انڈا تھا. امام نے کہا اس انڈے کو دیکھو. بعض اوقات خدا منوانے کے لیے برہانوں کی اور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہی سے. امام نے کہا اس انڈے کو دیکھو. اس نے بولا انڈے کو؟ ہاں. کہا تو اگر اس کو بھی غور سے دیکھو تو تمہیں خدا سمجھ میں آ جائے گا. کہا کیسے؟ کہا کس طرح ایک چھوٹے سے حصے میں سفیدی اور زرد دونوں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے میں مل نہیں رہے ہیں. وہ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اسی سے وہ خدا کی طرف ہو گیا. بہرحال اور بہت ساری توحید مفضل جو کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی، جوانوں کو چاہیے عزیزان محترم. بہرحال مجھے پتا ہے کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، کتاب پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن کتاب دوستی کرے. جو قومیں کتابیں نہیں پڑھتی وہ قومیں ترقی نہیں کرتی، یاد رکھیں. آپ سوچیں کتنے کلومیٹر پر ہمارے ہاں لائبریری ہے. بعض ملکوں میں آپ جائیں اتنی خوبصورت لائبریریاں ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ چلو چلا ہی جائے. خوب ظاہر ہے جہاں کچھ عرصے میں لائبریریاں نہ ہوں تو قوم کیسے پڑھے گی؟ کتاب دوستی نہیں ہے. ماں باپ بچوں کو تحفے میں کتابیں دیتے ہی نہیں ہیں. کتاب کی کبھی آپ کسی اوکیشن پہ بچوں کو لے جائیں، میں بریکٹ پہ ساری باتیں کر رہا ہوں، کہ جائیں آپ تحفہ کتاب کا لا کے دیں، خود جائیں. اور خود ہی ماں باپ کو نہیں پتا کتابوں کا تو بچوں کو کیا کتابیں دیں گے؟ وہ کورس کی کتابیں اتنی ہیں. کل میں ایک بک سٹور پہ گیا، دیکھا وہ بچہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، اسکول کھلنے والے آگے اتنی جھک رہا ہے. میں نے سوچا میں کیا بولوں میں اب اس کو، یہ لاد رہے ہیں آپ، پڑھا تھوڑی رہے ہیں آپ اس کو. اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی وہ معاشرے میں انسان پیدا نہیں ہو رہا، کیونکہ اصل علم سے دوری ہے. کم از کم جو کتابیں اردو میں ترجمہ ہو گئی ہیں، حدیث و روایات ہیں، پڑھیں آپ. عزیزان محترم کوشش کریں